الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مجیب یا مجیب یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو علم دین کے فیض سے مالا مال فرمائے اور اپنے حبیب کا اپنے پیاروں کا ایسا فیض عطا فرمائے کہ ہم سے فیض جاری ہو ساری ہو جائے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو درس سے سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے دربار سے ہوتا ہے اور یہ محافلیں جو ماہانہ ہفتہ وار ہوتی ہیں تو ان محافلوں میں پبلک شرکت نہیں کر پا رہی، تو اب ہم نے جو اس سال درس اسلام کی نشستیں کرنی تھیں وہ درس اسلام کی نشستیں ہم اسی لیے گھر پر کر رہے ہیں، گلشن گیلانی ہاؤس پر کر رہے ہیں تاکہ آپ سب تک درگاہ عالیہ سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ سے اسلام کا حقیقی پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ تک پیغام اسلام پہنچا سکیں، اور اسی لیے یہ درس اسلام کی نشستیں جاری و ساری ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے
وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سن کر قبول کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت، شرف، توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کے آغاز میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی جبھی ہے جب اللہ راضی ہو۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ راضی ہو تو وقت اچھا ہے، اور اگر ساری دنیا راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو تو وقت برا ہے۔ تو اچھا وقت وہی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ تو اپنی زندگی کو، آخرت کو اگر اچھا بنانا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کیا جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، واجبات فرائض پر عمل کیا جائے، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، تفریح، ہنسی مذاق کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یاد رکھیں میں بار بار جو آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس لیے کہ معاذ اللہ کہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج کل دکھاوا بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ موبائل کے اسٹیٹس کے ذریعے سیلفیاں ڈال کر ہم ایک ایک کو بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں عبادت بھی کرتے ہیں، ہم فلاں عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے فلاں عبادت دکھانی نہیں ہے، ہم نے پبلک کو نہیں دکھانی، ہمیں اپنے رب کو دکھانی ہے۔ اور جو چیز رب کو دکھانی ہے وہ خاص رب ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ تو صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ اب یہ کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اعتکاف ایسی عظیم چیز ہے کہ رمضان کے ہر آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ اب اس حدیث سے جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس سے ہمیں کیا کیا تعلیم ملی؟ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اعتکاف کرنے والے کو کیا چاہیے کہ مریض اگر کوئی ہے، کہ اسے پتہ چلے کہ بھئی فلاں آدمی مریض ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، میرا دوست ہے، جان پہچان والا ہے، محبت کرنے والا، بیمار ہے، لیکن اب یہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اس کے لیے مسجد میں رہتے ہوئے دعا کرے، مسجد میں رہتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے شفا مانگے، لیکن اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر دے۔ اب اس کا تعلق فقط اللہ سے ہے، اور وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں موجود ہے، اور اس کی ان 10 دنوں میں اس کا ہر لمحہ فقط اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اب وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اگر نماز جنازہ ہے، کیونکہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی، نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوگی۔ تو اب جب مسجد سے باہر نماز جنازہ ہے تو یہ نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں حاضر ہوگا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اور نہ ہی عورت کو ہاتھ لگائے گا، یعنی نامحرم کو تو ویسے ہی منع ہے، لیکن مسجد سے جب باہر ہی نہیں نکل سکتا تو عورت کو وہاں مسجد میں ہاتھ لگانے کو بھی منع کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مباشرت بھی منع ہے، کیونکہ مسجد سے یہ نکل ہی نہیں سکتا تو ایسا کام کرنا اس کے لیے منع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور نہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، یعنی اب اگر اس کو حاجت ہے کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے میں باہر جا کے جو ہے کوئی
اچھی سی کوئی چیز کھا لوں، جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ کھا لوں، میں یہ کھا لوں، میں یہ کر لوں، میں فلاں سے مل آؤں، میں فلاں کام کر لوں، تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. یا حاجت ہے کسی اور کام کی تو ایسے کام کے لیے نہیں جا سکتا. اب اپنی حاجات ہیں یہ ترک کر، اپنی حاجات کو ترک کرے گا اور فقط اپنا وقت اللہ ہی کے لیے گزارے گا. اور پھر آگے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا. یعنی اب اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی، خدا نہ خواستہ والدین یا بیوی یا گھر میں کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اب یہ وارث ہے اور اس کا جانا ضروری ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے. البتہ ویسے جو ہے وہ کسی دوست کے، جان پہچان والے کے جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ ایسی کوئی صورت حال آ جائے جو کام بہت ضروری ہے تو حضور نے پھر اس کے لیے اجازت عطا فرمائی ہے. اس کے آگے پھر کیا فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے، اور ایک اور بات یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتکاف والا جو ہے، اعتکاف اسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو. اور پھر ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، یعنی مسجد میں ہوتا ہے تو معتکف گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے باز ہوتا ہے، اور اعتکاف، اور فرمایا گناہوں سے باز ہوتا ہے اور نیکیوں سے اس قدر ثواب ملتا ہے، نیکیاں کرنے سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں. یعنی جو اس نے کی اس کا بھی اسے اجر مل رہا ہے، جو اس نے نہیں کی لیکن اس کی کم نیکیاں اتنی ہیں کہ جیسے اس نے ساری نیکیاں کر لی ہیں، کم نیکیوں پہ اسے اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے ساری نیکیاں کر لی ہیں. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. اور پھر آگے ایک اور حدیث میں بہقی نے امام حسین سے مروی ہے کہ بہقی میں امام حسین سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اتنا ثواب ہے کہ جس نے 10 دن مسجد میں جا کر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا. امام حسین فرماتے ہیں کہ امام حسین سے مروی ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اللہ اکبر، کتنی بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کچھ مسائل بھی جو ہے اس حوالے سے سماعت فرمائیں کہ مسجد میں اللہ کی لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے. یعنی یہ 10 دن جو مسجد میں گزارے گا یہ دوستوں یاروں کے لیے نہیں گزارے گا کہ وہ فلاں دوست بھی آتا ہے بڑا مزہ آئے گا جی میں وہاں آج اس کے ساتھ بیٹھوں گا، ان 10 دنوں میں باتیں کروں گا اور میں یوں بھی کروں گا اور میں وہ بھی کروں گا. اس لیے نہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت یہ ہے کہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے 10 دن مسجد میں گزاروں گا، اور اسی نیت کے ساتھ یہ اعتکاف میں بیٹھے گا. اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے شرط ہے. یعنی ایسا ہو کہ مسلمان عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، البتہ یہ کہ حیض نفاس ان چیزوں سے وہ پاک ہو. اور پھر فرمایا کہ بلوغ شرط نہیں، اس کے لیے جو ہے بلاغت شرط نہیں ہے، البتہ کہ جو بھی بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اگر چھوٹی عمر کا ہے، اس وقت بالغ نہیں ہوا، تو اتنی عقل رکھتا ہو کہ اسے اعتکاف میں مسجد میں ٹھہرائیں تو اعتکاف صحیح سے ادا کر سکے. یہ بھی اعتکاف کے لیے ضروری ہے. اور پھر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والمن. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف کے لیے بندہ آزاد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کہیں، کیونکہ پہلے غلام کے بھی مسائل ہوتے تھے، اگر غلام بھی ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن البتہ اس کے لیے مالک سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرمایا اعتکاف کے حوالے سے، مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہے تو اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن
مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے، تو مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتری مسجدی ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ جس مسجد میں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہہ دیا تھا، اس مسئلے کو میں درست کر لوں کہ مسجد میں اگر 5 وقت جماعت نہیں بھی ہوتی تو جو ایسی مسجد ہے جس میں جو جامع مسجد نہیں بھی ہے لیکن مطلقاً جو بھی مسجدیں ہیں ان میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور جیسا میں نے کہا جماعت نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے تو بھی مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ یعنی اگر جو ہے اس میں اگر آپ جو ہے وہ کسی مسجد کے اندر جو ہے وہ نمازیں کم بھی ہوتی ہیں لیکن وہ مسجد ہے تو اس میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جامع مسجد ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں اعتکاف کیا جائے، یعنی مکہ شریف میں، پھر مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا جائے، اور اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد جو درجہ ہے وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کیا جائے جو اس وقت معاذ اللہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو پھر افضل یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں جماعت بڑی تعداد پر ہوتی ہو، اور اس کے بعد یہ کہ کسی بھی مسجد میں اگر وہ مسجد ہے تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ سماعت فرمائے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو، یعنی جسے بیت المسجد کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد، یعنی ایک ایسے حصے کو آپ اپنے گھر میں مقرر رکھیں کہ جس میں آپ نماز، روزہ، نماز وغیرہ ادھر عورتیں پڑھا کریں، تو یہ زیادہ افضل ہے، اسے گھر کی مسجد کہا گیا۔ کوئی جگہ آپ مخصوص کر لیں، مصلی بچھا لیں، کہیں کہ یہ اب سے گھر کی مسجد ہے، اس میں عورتیں اپنی نمازیں وہاں پڑھیں، مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ جب گھر میں سنتیں نوافل کچھ پڑھیں تو وہاں پڑھیں، فرض مسجد میں عطا کریں، باقی یہاں پڑھیں، تو یہ جگہ بیت المسجد کہلاتی ہے۔ اسے چینج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اسی جگہ اعتکاف کریں، وہاں سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو، اور اگر بیت المسجد گھر میں نہیں ہے، گھر میں اس نے ایسی جگہ مقرر نہیں کر رکھی اور اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اب ایسی جگہ مقرر کر لے کہ پھر ہمیشہ اس پر جو ہے وہ نمازیں پڑھتی رہے، وقت ضرورت اسے چاہے تو چینج کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائے کہ بیت المسجد جو گھر کی مسجد ہوتی ہے، جو بیت المسجد ہے، اس کے لیے یہ بھی پسند کیا گیا ہے کہ یہ چبوترے کے اوپر ہو، یعنی اگر اسے تھوڑا اٹھا کر بنا لیا جائے تو یہ اور بہتر ہے، تو اس میں یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ سارے اعتکاف کے مسائل ہیں۔ یاد رکھیں واجب کے اعتکاف کی منت مانی، یعنی اگر کسی نے منت مانی ہے اعتکاف کرنے کی تو پھر جو ہے نا یہ واجب ہو گیا اگر اس نے منت مان لی ہے اپنی زبان سے، اور اگر منت نہیں مانی تو پھر یہ سنت ہے، اور جو ہے اس سنت کو آپ ادا کریں، آپ کو اس کا دنیا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو آخر میں کچھ نصیحت اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں ماحول یہ ہے جو میں سنتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے شوق میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے، اعتکاف سے بڑے فائدے ہیں، مسجدوں میں بیٹھیں آپ اعتکاف میں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر چھالیا کھا رہے ہیں، مین پوری کھا رہے ہیں، تو یہ تو مسجد کی بے ادبی ہے۔ مسجد میں لہسن کھا کے نہیں جا سکتے کہ مسجد کا جو ادب ہے وہ پامال نہ ہو، مسجد کی بے ادبی نہ ہو، مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، تو آپ وہاں مین پوریاں کھائیں، چھالیا کھائیں، کیسا اعتکاف کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو پھر مسجد کے ادب کو آپ پہلے جو ہے ترجیح دیں، ایسے کام آپ نہ کریں، آپ گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، جماعت سے نماز پڑھنے آیا کریں اور بیان سننے آیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح مسجد کی بے ادبی نہ کریں۔ بلکہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اعتکاف نہ کریں، میں آپ کو کہتا ہوں اعتکاف کریں، اعتکاف ضرور کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ جی 10 دن آپ نے چھوڑنی ہے چھوڑ دیں، اور یہ موبائل فون جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی پلیز آپ اس بات کو برا نہ مانیے گا، لیکن موبائل فون کا استعمال اگر اس لیے کرنا ہے کہ بہت ضروری ہے، گھر پہ کوئی کال کرنی پڑ گئی، کوئی مشکل ہے تو استعمال کریں، ورنہ یہ موبائل وہاں مسجد میں بیٹھ کے گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔
یہ موبائل اس لیے نہیں ہے یار میں دوستوں سے بات کر لوں، میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں کر لوں، گیم کھیل لوں، اس لیے نہیں ہے۔ یہ سارے کام کرنے تھے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھتے، آپ پھر گھر میں ہی رہتے۔ اعتکاف میں آپ آئیں اللہ کی رضا کے لیے آئیں۔ ایک اور بات کہ میں نے ایسے بھی کچھ لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور تراویح کے وقت اگر بڑی مسجد ہے تو پیچھے جا کر بیٹھ جاتے، تو بھائی اعتکاف میں بیٹھے کیوں تھے؟ نہ بیٹھتے اعتکاف میں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کرنے ہیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں تو نمازیں بھی پوری پڑھیں اور تراویحیں بھی پوری پڑھیں، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف کی تسبیحاں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور کئی تسبیحیں ہیں، استغفار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، خود کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، مغفرت طلب کریں، اللہ سے گناہوں سے توبہ کریں، بے حد دعائیں کریں بیٹھ کے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں، مین پوری کھا رہے ہیں، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایک اور بات کہ میں اس وقت جو ہمارے مسجد کے اندر علماء یا کمیٹیاں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ اعتکاف میں اس طرح کی لوگوں پر سختی رکھیں اور انہیں مصروف رکھیں۔ اگر آپ مصروف رکھیں گے نا تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے۔ مصروف کیسے رکھنا ہے آپ درس کا سلسلہ رکھیں۔ یہ 10 دن اب لڑکوں میں شوق و ذوق ہے مسجد میں بیٹھنے کا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے اٹھائیں گے فائدہ؟ کہ آپ سب کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد آپ وہاں پر کسی بندے کو، کسی مقرر کو رکھیں، نعت خواں کو رکھیں، صبح و شام یعنی فجر کے بعد درس کا سلسلہ ہو، پھر بھلے لوگ اشراق پڑھ کے سو جائیں۔ ظہر کے بعد ظہر کے بعد نہیں تو عصر کے بعد درس کا سلسلہ رکھیں، مناجات کا سلسلہ رکھیں، تراویح کے بعد انہیں بھلے کچھ آرام کرائیں، رات میں شبینہ رکھیں۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ میری دل کی آواز ہے، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ برائے کرم یہ جو 3 دن 4 دن 5 دن کا شبینہ رکھتے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہے آپ 9 روزہ شبینہ رکھیں۔ 9 روزہ شبینہ رکھیں، روزانہ کے 2 گھنٹے باندھیں، یعنی 11 بجے سے اور 1 بجے تک روزانہ شبینہ ہو، اس 2 گھنٹے میں 3.25 ساڑھے 3 پارے پڑھائے جائیں اور 9 دن میں قرآن مکمل ہو، تاکہ لڑکے بآسانی بغیر کسی تکلیف کے وہ پڑھ بھی سکیں ان کا اور پورا قرآن سن بھی سکیں، اور جو پڑھنے آ رہا ہے وہ آرام سے سنائے بھی صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا ہو، 1 دن میں 10 پارے ہیں تو آدھے لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ کھڑے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسی چیزوں پہ بھی کنٹرول کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ 10 دن ہمارے لیے بہت بہتر ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا۔ اور ہاں، آج کل لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، SOPs پر جو ہے وہ پورا عمل کریں، اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے بیٹھیں۔ وہ کس طرح کہ 5-10 جتنوں کی اجازت علماء نے دی ہے وہ لوگ بیٹھیں اعتکاف میں، 50 سے کم والوں کو علماء نے کہا ہے کوشش کریں وہ بیٹھیں، 15 سے زیادہ والے بیٹھیں، اور اگر نزلہ بخار کھانسی کوئی چیز ہے تو پھر آپ بیٹھنے سے اجتناب کریں، جو علماء نے کہا ہے اس پر عمل کریں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رحمت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسولہ الکریم۔ یا اللہ کریم تو ہم سب کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، عزتیں عطا فرما، غموں سے محفوظ فرما، خوشیاں عطا فرما۔ جن چیزوں کا سوال تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پیاروں نے کیا ہمیں بھی عطا فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما، مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں روزانہ مانگتے اکیلے مانگتے سب کے سامنے مانگتے بھی مانگی ہیں، مانگیں گے جو دل میں ہے، تو سب جانتا ہے۔ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے۔ کرونا وائرس تمام بیماریوں سے ہمیں تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو پریشانیاں ان سب کو دور فرما دے، پابندیوں کو دور فرما دے، عمرہ طواف حج کی سعادتیں عطا فرما۔ بہت جلد مسجد نبوی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد نبوی میں کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رمضان شوال کے اندر عمرہ طواف کرنے کی، اور ہر سال حج کے مہینے میں حج کی سعادت عطا فرما۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔